الحمد لله الحمد لله وكفى غلط نہیں کیا ایسے چل گیا ہونا الذي خلق الأرض والسماوات العلى نہیں ہوا ان ارلے میں لا دیو اتنے بھائی نہیں ایدے وچ لاؤ ہاں ٹھیک ہے وَبَيَّنَ الضَّلَالَةَ وَالْهُدَى لَا شَرِيكَ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَهُ الْعِزَّةُ وَلَهُ الْعَظْمَةُ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَعَلَيْهِ التَّوَكُّلُ والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى
احترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ اور ارفع، اکمل اور اشرف بنایا ہے۔ عظیم مرتبے اور بلند شان کے ساتھ ہمیشہ دشمنی کرنے والے لوگ بھی موجود رہتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، اس وقت بھی ایسے ناپاک ذہنوں والے لوگ موجود تھے جو آپ کی شان ارفع و اکمل میں دریدہ دہنی اور بکواس کیا کرتے تھے۔ اور مدنی زندگی میں بھی ایسے بدبخت لوگ موجود رہے لیکن ان میں سے جب بھی کبھی کوئی اپنا گندا منہ کھولتا تو چونکہ نزول قرآن کا دور تھا، اس لیے اللہ رب العالمین اس کا جواب قرآن حکیم میں ضرور دیتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی آپ کے صاحبزادے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو دشمنان رسول کو ایک موقع ملا بات کرنے کا، اور انہوں نے بات یہ کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقطوع النسل رہ گئے، یعنی آپ کی اب آگے نسل نہیں چلے گی، اور نسل چلنے کا دراصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ نام زندہ رہے، لوگ اس کی بات کرنے والے موجود ہوں۔ اسی لیے ہمارے معاشرے میں بھی جب کبھی کسی کے ساتھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو اپنے بھی اور پرائے بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس جی یہاں تک ہی تھا، اب اس کی آگے نسل کیا چلنی ہے، اس کا نام لینے والا کون ہوگا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو موقع شناس دشمن نے یہ بات کی، اور مفسرین نے لکھے ہیں ان کے نام بھی اور ان کی تعداد کے وہ 5 آدمی تھے جنہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا، اس بات کو ہوا دی، پھیلائی یہ بات کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہی تھے، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ اتنی سی توہین، اتنی سی بے ادبی اور اتنی سی گستاخی بھی اللہ کو پسند نہیں آئی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم یہی عنوان پڑھ رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا ہے کہ خالق ارض و سما کو بھی آپ کی شان میں ذرہ برابر کی ہوئی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہوتی۔
چنانچہ ان 5 بدبختوں کی ہوئی بات کا جواب اللہ نے قرآن حکیم بنا کر دے دیا اور ان کے سارے کردار کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور ان کی جو امیدیں تھیں، جو ان کے خدشے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، نسل رک گئی، مقطوع نسل ہے، یا خاص جو لفظ انہوں نے بولا وہ قرآن نے ان کو ہی لوٹا کر جواب دیا، اور وہ لفظ تھا ابتر کا۔ چنانچہ قرآن حکیم نے جواب دیا، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد دینا بھی میرا کام، اولاد کی عمر کتنی رکھنی ہے یہ بھی میرا کام، اولاد کو زندہ رہنے دینا ہے یا نہیں یہ بھی میرا کام، میری حکمتیں ہیں، میری مصلحتیں ہیں، میرے ارادے ہیں کہ میں نے آپ کے صاحبزادوں کو چھوٹی عمر میں ہی بلا لیا، لیکن آپ کے دشمن نے یہ طعنہ زنی کی کہ آپ ابتر ہیں، آپ کی نسل نہیں چلنی آگے۔ عرش پہ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے، اس لیے میں اس کا خود رحمان خود جواب دیتا ہوں، ان شانئک ھو الابتر۔ محبوب مکرم ان کی اس طعنہ زنی سے دل برداشتہ نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا ان کی اس طعنہ زنی سے، ان کی اس بکواس سے، بالکل بھی یہ بات دل پہ نہیں لینی۔ عرش والے کا اعلان سنو، فرمایا ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں، آپ کے یہ دشمن مقتول نسل ہیں، آپ کے ان دشمنوں کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آپ میں سے، میں نے تو کتاب میں پڑھا نا، آپ میں سے ان 5 لوگوں کا نام بھی کوئی نہیں جانتا جنہوں نے یہ بات کی تھی، اور کائنات انسانی میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرے، جو یہ کہہ سکے کہ میں آس کا بیٹا ہوں یا میں فلاں کی نسل میں سے ہوں۔ اس کے بالمقابل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے انتقال فرمائے ہوئے، پردہ فرمائے ہوئے، رحلت فرمائے ہوئے 14 صدیاں گزر گئیں، اور 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے کہ عرب و عجم میں لاکھوں لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر فخر کرنے والے موجود ہیں، اور نہ بھی ہو اللہ نے انتظام ایسا فرمایا کہ کوئی بر اعظم افریقہ، بر صغیر ایشیا، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ یہ صدا نہ گونج رہی ہو۔ گویا کہنے والے دنیا سے چلے گئے، طعنہ زنی کرنے والے تو چلے گئے، در حقیقت ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے اعلان فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا ذکر، آپ کا چرچا، آپ کا تذکرہ بلند کرنے والے ہم ہیں۔ تو کون ہے جو اس چرچے کو، اس تذکرے کو کم کر سکے؟ آج بھی دیکھیے عرب و عجم میں، افریقہ و ایشیا میں اربوں مسلمان ہیں، اربوں مسلمان، اور کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی پر جان دینے کے لیے تیار
کوئی بھی ایسا نہیں۔ اتنا جذبہ، اتنی محبت، اتنا عشق آج اربوں مسلمانوں میں موجود ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے نام پر جان دینے کے لیے قربان ہے۔ اس لیے اللہ نے جواب دیا کہ ان شانئک ھو الابتر، میرے محبوب آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا، آپ کے دشمنوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا اور منسوب کر کے فخر کرنے والا دنیا میں آج کوئی بھی نہیں، لیکن ہزاروں نہیں، لاکھوں اربوں مسلمان آج سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے والے موجود ہیں کہ ہم غلامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلو ہم نے خاص کیا سمجھنا ہے، اپنے عشق رسول کو مزید زندہ کرنے کے لیے، مزید اجاگر کرنے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر گستاخی اور بے ادبی اللہ کو بھی برداشت ہے۔ قرآن مجید کی آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین، میرے محبوب آپ ویسے تو ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، آپ کا اعلان ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نسل انسانی، قیامت تک آنے والے انسانوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لیکن میرے محبوب میرا آرڈر یہ ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں کو بھی ذرا ایک دن بلائیے، اپنے خاندان والوں کو بھی بلائیے، اپنی برادری کو اکٹھا کیجیے اور ان سے بھی میری دعوت کیجیے، میری بات کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف لائے، کپڑا لہرایا، ایسے کپڑا لہرانے کا مقصد اور مطلب عرب کی دنیا میں یہ تھا، لوگوں خطرے کی بات ہے، اکٹھے ہو جاؤ، ذرا میری بات سنو۔ سارے مکہ والے جمع ہو گئے، برادری جمع ہو گئی، خاندان والے جمع ہو گئے، پوچھنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہو، کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عالمگیر پیغام سنایا، ساری دنیا کے پیغاموں میں سے سب سے اونچا پیغام سنایا، فرمایا مکہ والوں، قریشیوں، میرے خاندان والوں، میری برادری والوں، میرا پیغام یہ ہے، میں نے اس لیے تمہیں جمع کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، سارے مل کے صدق کے دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ سمجھ کر کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ اس کا پورا مطلب سمجھتے تھے کہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بزنس میں برکت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ اس کلمے کا یہ مطلب وہ خوب سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ مطلب یہ ہے کہ جو بیت اللہ میں ہم نے سینکڑوں معبود لٹکا رکھے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، اور اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ آج بھی جن جن لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں نا، ہستیوں کو معبود بنا رکھا ہے، ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں، ان سے اپنے نفع اور نقصان منسوب کر رکھے ہیں کہ ہمیں اولاد فلاں شخصیت دے رہی ہے، مدد فلاں شخصیت کر رہی ہے، نقصان سے فلاں شخصیت بچا رہی ہے، فلاں درگاہ سے یہ ہوتا ہے، فلاں دربار سے یہ ہوتا ہے۔ آج بھی ان کو بھی کہا جائے نا کہ کچھ
نہیں وہ کر سکتے تو ان کو بھی مروڑ اٹھتے۔ تو مکہ والوں کو پیغام دیا، فرمایا تم سارے کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا یہ سارے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تکلیف ہوئی۔ سب سے پہلے ایک آدمی بولا اور گستاخانہ لہجے سے بولا، بے ادبی کے لفظ لے کر بولا، کہنے لگا تبن لک یا محمد الہذا جماعتنا۔ اتنی اہم محفل میں اور بڑی اہمیت کے ساتھ آپ نے ہمیں جمع کیا ہے، سارے کام چھوڑ کر، ساری مصروفیات چھوڑ کر ہم آئے تھے کہ پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہمیت والی بات ہے، تو صرف اتنا کہنا تھا اور ہمارے معبودوں کا انکار کرنا تھا۔ لفظ اس نے بولے تبن لکا، ترجمہ جن کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب نے صرف لفظ بولے اور بولے بھی آپ کے ہاتھوں کے متعلق، لیکن اللہ رب العالمین عرش سے خاموش نہیں رہے، اسی وقت سورت اتاری اور اس کو اسی کے لہجے میں جواب دیا، اس کو اسی کے الفاظ میں جواب دیا، فرمایا تبت یدا ابی لہب۔ میرے محبوب کے بارے میں منہ کھولنے والوں، میرے محبوب کے بارے میں گندی زبان استعمال کرنے والے ابو لہب، تو نے یہ کہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹے، کوئی اور جواب دے یا نہ دے، کوئی اور زبان استعمال کرے یا نہ کرے، عرش سے میں رحمان کہہ رہا ہوں تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹے تیرے ابو لہب۔ تو قرآن خاموش نہیں رہا، رحمان خاموش نہیں رہا، اللہ نے فوری طور پہ اس کا جواب دیا، اور جواب بھی اسی کے لہجے میں دیا، جواب بھی اسی کے الفاظ میں دیا، اور نہیں لحاظ کیا کہ وہ قریشی ہے، نہیں لحاظ کیا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہیں لحاظ کیا کہ وہ آپ کا چچا ہے، نہیں لحاظ کیا کہ وہ مکہ والوں میں بڑا پرروب شخصیت ہے، نہیں لحاظ کیا کہ وہ قریشی سردار ہے، اس کی سرداری کا، اس کی بڑائی کا، اس کے خاندان کا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بات آ جائے ناموس رسالت کی، جب آ جائے عزت محمد کی بات، پھر کوئی رشتہ داری سامنے اس کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، کسی سرداری کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اس لیے کہ ساری سرداریاں رسول اللہ کے پاؤں کے نیچے، ساری عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے نیچے ہیں، ساری رشتہ داریاں، ساری سرداریاں بعد میں ہیں، سب سے پہلے شان، مقام، ناموس، عزت، احترام اور مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہی قرآنی آیات کے پیش نظر کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ذات اطہر کے ساتھ اپنا قلبی لگاؤ اتنا بلند کیجئے، اتنا مضبوط کیجئے، عشق کا تعلق، محبت رسول کا تعلق اتنا مضبوط کیجئے کہ اس کے رسول کے سامنے، محبت رسول کے سامنے، عزت محمد الرسول اللہ کے سامنے، ناموس رسالت کے سامنے دنیا کی کوئی چیز پرواہ والی نہ رہے۔ ہمیں ایسا عشق چاہیے، ایسی محبت رسول چاہیے، اور یہ حدیث بھی ہے، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک پوری کائنات سے زیادہ
یہ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا بلند ہونا چاہیے ہر مومن کا، اس عشق رسالت کی شمع کو اتنا فروزہ ہونا چاہیے۔ حدیث کے روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ محبت رسول، عشق رسول اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی خاطر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، امام الانبیاء کی خاطر، سید الانبیاء کی خاطر، محمد مصطفیٰ کی خاطر، احمد مجتبیٰ کی خاطر جان دینی پڑے یا جان لینی پڑے، بندہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہ کرے۔ اتنا مضبوط ایمان ہونا ضروری ہے کہ آپ کی خاطر جان لینی پڑے یا جان دینی پڑے، ایک لمحہ کی بھی تاخیر برداشت نہ ہو۔ یہ ایمان ہوگا تو یہ ایمان تصور کیا جائے گا، اس کو مومن کہا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سلسلے میں باقی سب لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے، ہمارا انداز یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ عشق رسول کو ایسی چیز نہیں جس کا زبان سے اظہار کیا جائے، یہ دل کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اور اس کا اظہار کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، یہ منفرد بات ہے جو ہم سب سے الگ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ محبت کا سچا اظہار یہ ہے، ورنہ یہ بات سن لیجئے، زبانی دعوے اور نعرے بازی یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ جب عمل کا وقت آئے بندہ دوسری طرف منہ کرے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنے بدن پر نافذ کرنے کا وقت آئے تو منہ دوسری طرف کرے تو وہ خشک دعویٰ ہے، وہ صرف اور صرف زبانی دعویٰ ہے۔ عمل کی طرف آئیے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق رکھتے ہیں، اور جس معیار پر میں نے بات کی ہے کہ جان دینے میں بھی تاخیر نہ ہو، جان لینے میں بھی تاخیر نہ ہو، اتنا اونچا معیار ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے مبارک طریقے وہ بھی نظر آنے چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا یقین نصیب فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں، آپ کی سنتوں میں اصل کامیابی ہے۔ یہ جب یقین آئے گا تو زندگی ڈھلتی چلی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔